وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ رات کو بھی وہ آفس سے گھر دیر سے آیا تھا۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مائی گاڈ، مجھے کسی نے جگایا ہی نہیں۔ اسے فوراً سے واش روم کی جانب دوڑ لگائی اور 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر نکلا۔ گھڑی اس وقت صبح کے 10 بجا رہی تھی اور 9:30 بجے اسے ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ ایک ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے فون لگا کر کان اور کندھے کے بیچ میں پھنسا کر اسے فوراً سے اپنی سیکرٹری انسا کو کال ملائی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، نہ کال کی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ میٹنگ کے شرکا پہنچ تو نہیں گئے، کیونکہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ اسے فوراً سے پریشانی کے عالم میں انسا سے پوچھا، سر میں آپ کو ایک خبر سناؤں؟ میٹنگ کے شرکا ابھی تک نہیں پہنچے۔ جس طرف سے وہ آ رہے ہیں وہاں کوئی حادثہ ہو گیا اور وہاں ٹریفک شدید جیم ہے۔ میں بھی اسی فکر میں تھی کہ آپ کو کال کروں یا نہ کروں۔ اچھا ہے آپ نے خود ہی کال کر لی۔ اب آپ جلدی سے آ جائیں۔ اب آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں۔ شہباز کہنے کو تو باس تھا، لیکن اس نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے دوستانہ رویہ رکھا ہوا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن تمہیں بھی تو پتا تھا نا، تم مجھے فون بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس پر غصہ ہونے لگا اور تیز تیز قدموں سے ناشتہ کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ میں 5 منٹ میں آفس پہنچ رہا ہوں۔ میٹنگ کی ساری تیاری تو کر لی ہے نا تم نے؟ اس نے اپنی سیکرٹری سے دوبارہ پوچھا۔ فون ابھی تک جاری تھا، سر وہ تو میں صبح 9 بجے سے کر کے بیٹھی ہوں، بس آپ لوگ تشریف لے آئیں تو میٹنگ بھی شروع ہو ہی جائے گی، انسا نے کہا تو اس نے فوراً سے فون بند کر دیا اور گاڑی باہر نکال کر آفس جانے والے راستے پر ڈال دی۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ جیسے ہی آفس پہنچا تمام لوگ کھڑے ہو کر سے گریٹ کرنے لگے۔ اسی دوران آفس میں اسے ایک چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آئی تو وہیں ٹھٹک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ تمام لوگ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ بچی آفس میں کیا کر رہی ہے اور کس کی بچی ہے یہ؟ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ ایک ساتھ بہت سے سوالات خود سے کر کے اس نے آس پاس جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسے ایک کیبن کے ساتھ کوٹ رکھا نظر آ گیا جہاں بچی کو جھولا دیا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر وہاں سر پر چادر لپیٹ کر بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھا تو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے باس کو دیکھا۔ جی سر، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ بچی چپ ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی آواز میں اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ جی سر۔ وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور بچی کا کوٹ نیچے کی طرف رکھا کہ وہ گر نہ جائے، پھر برابر والی لڑکی سمیہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہا، ذرا اسے دیکھنا، میں سر کو جواب دے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سر میں کم ان؟ اسے شہباز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ یس پلیز ہیو اے سیٹ۔ اسے اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کو کہا اور جھجک کر وہ وہاں بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اس آفس میں کب سے کر رہے ہیں کام؟ آپ کو بچی کو ساتھ لانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے ایک ساتھ بہت سے سوالات حیا سے کیے تو وہ گھبرا گئی۔ سر میں نے ابھی جوائن کیا ہے، مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ یہ بچی میری ہے اور یہاں مجھے اجازت ملی ہے بچی کو رکھنے کی۔ اجازت مجھے سر فرقان نے دی ہے، میں نے انہیں اپلیکیشن لکھ کر دی تھی، انہوں نے حامی بھر لی، اس لیے میں بچی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہوں۔ اس نے گھبرا کر دھیمے لہجے میں کہا تو اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا میں آپ کی نوکری کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا اور حیا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہاں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو ساتھ لایا ہو، اس سے آفس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ نرسنگ روم موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں ڈی کیئر سینٹر بھی بنا لوں گا، وہاں ایک ملازمہ رکھ لوں گا، بچوں کی آیا رہے گی۔ پہلے کبھی اس حوالے سے سوچا نہیں کیونکہ ساری ان میرڈ لڑکیاں ہی یہاں نوکری کرنے آتی ہیں، لیکن اب مجھے میرڈ لڑکیوں کے حوالے سے بھی سوچنا پڑے گا نا۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں بچی لانے پر، لیکن پھر بھی آفس کے ماحول پر اثر پڑتا ہے۔ اور حیا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص اس کا باس ہو کر بھی اس کے جذبات کا کتنا خیال رکھ رہا تھا، اور ایک اس کا شوہر تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ سر میں اب جاؤں؟ اسے لگا کہ اس کے باس کی گفتگو ختم ہو گئی ہے تو اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ جی بالکل آپ جا سکتے ہیں، میں بس آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا۔
ایک دم سے اس نے فائل اٹھا کر اس پر جھک کر خود کو مصروف ظاہر کیا اور حیا اسے دیکھ کر واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس انسا، مجھے یہاں کام کرنے والی کالیگ مس حیا کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ یہ کب اپوائنٹ ہوئی ہیں اور یہ بچی وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ مجھے ساری معلومات لکھ کر بھیج دو۔ اس نے اپنی سیکرٹری انسا کو فون کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا کہ وہ آج واقعی میں لیٹ ہو گیا تھا، لیکن میٹنگ کے شرکا کا ابھی تک کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ شاید یہ میٹنگ بھی کینسل ہو جانی تھی۔ اس نے اپنی سیٹ پر سر ٹکا کر سوچا اور پھر دوبارہ سے فائل میں جھک گیا۔ سر، آپ نے جو معلومات مجھے کہی تھی نا، سوری میں بہت لیٹ ہو گیا، مجھے اس وقت ٹائم ملا تھا، لیکن میں نے ساری معلومات نکلوا لی ہیں مس حیا کے بارے میں آپ کو واٹس ایپ پر میسج سینڈ کرتی ہوں۔ اس نے حیا کے متعلق ساری ڈیٹیل شہباز سکندر کو بھیج دی تھی۔ سر، وہ شادی شدہ ہے، اس کی شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، شوہر نکھٹو ہے، ناکارہ ہے، بچی کا کوئی خرچ نہیں دیتا کیونکہ بیٹا چاہیے تھا۔ حیا کے ماں باپ حیات نہیں ہیں، وہ اپنے دور پری کی خالہ کے گھر بیاہ کر آئی ہے اور اب اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھانے کے لیے نوکری کر رہی ہے۔ اس کا شوہر بہت ظالم ہے، یہ میں نے آس پاس کی اس کی سہیلیوں سے معلوم کیا ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ یہ میسج پڑھتے شہباز سکندر کو بے اختیار کچھ ہوا تھا، نہ جانے کیسے کیسے ہیرے بے قدرے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی اور موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ یہ میسج پڑھ کر نہ جانے کہ اس کا دل بے حد بے سکون ہو گیا تھا۔ جب سے اس نے حیا کو دیکھا تھا اس کا دل بار بار اس کے بارے میں سوچا کرتا، اور آج جب اس کے بارے میں سے ساری معلومات معلوم ہوئی تھی تو اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ خدا تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دے، تم بہت معصوم لڑکی ہو، محنت سے کام کرتی ہو، ساتھ میں اپنی بیٹی کی پرورش بھی کر رہی ہو، خدا تمہیں بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی۔ بی جان کی آواز پر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہباز، تمہارا پیٹ کا درد کیسا ہے؟ کل رات سے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس کے۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ کیوں اتنی فکر مند کرتی ہیں؟ اس نے اٹھ کر بی جان کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، تم میری واحد اکلوتی اولاد ہو، تمہاری فکر نہ کرو تو کسی کروں؟ ہر وقت موئے بزنس کے پیچھے لگے رہتے ہو، اپنا کچھ خیال ہی نہیں کرتے۔ آج میں نے تمہارے لیے گھر کا کھانا پیک کیا ہے، اسے لے جانا، اور آفس میں کچھ الم گلم مت کھانا ورنہ پھر سے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ انہوں نے محبت سے اسے کہا تو مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے بی جان، جیسی آپ کی مرضی، کہتے ساتھ ہی وہ آفس آ گیا اور لنچ بریک میں وہ کسی ریسٹورینٹ میں جانے کے بجائے آفس ہی کے کیفے ٹیریا میں آ چکا تھا، جو اس وقت تقریباً خالی تھا۔ اسے ایک کونے میں وہ بیٹھی نظر آ گئی، اس کے ہاتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی جسے وہ فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کھڑے ہو کر اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگی تو حیا نے زار کی زار نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سر بالکل، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کے کہتے وہ کھڑی ہونے لگی تو شہباز نے اسے روک دیا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، میرے ساتھ کھانا شیئر کریں، میری بی جان نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنایا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ٹفن موجود نہیں تھا اور وہ بچی کو اٹھا کر اسے چپ کرانے میں مصروف تھی۔ سر میں نے کھا لیا ہے، حیا نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے کھا لیا جبکہ لنچ بریک تو بھی ہوئی ہے؟ اور ایک منٹ، یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ بری طرح سے نشانات ہیں؟ اسے دیکھتے اور اس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشانات دیکھے تو اس سے پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں سر، ایسے ہی مچھر نے کاٹا ہوگا۔ اس نے بہانہ بنایا، لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی تیرنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا شوہر ایک حیوان ہے، آپ نہ جانے کس طرح اسے برداشت کرتی ہیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ٹیشوز اس کے آگے کیا تو حیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیشو تھام کر اپنی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ کھانا کھا لیں، دیکھیں میری بیجان نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ اس نے ایک نوالا لیا اور حیا کے آگے پلیٹ کی تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسا انسان تھا، اس کا باس تھا لیکن لوگوں کے درمیان انتہائی دوستانہ انداز میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمپنی خوب ترقی کر رہی تھی۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کو تنگ کریے تو لائیے، مجھے کچھ دیر پکڑا دیجیے، میں اسے بہلاتا ہوں، تب تک آپ کھانا کھا لیجیے۔ حیا نے اس کی بات سنی تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ لائیے لائیے، میں اسے پکڑ لیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے پکڑنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
وہ ہینڈسم سا خوبصورت سا نوجوان، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس پر یہ آج سی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ کاش وہ شخص اس کا نصیب ہوتا۔ ایک سوچ اس کے ذہن کے کونے میں سے لپک کر اس کے دل میں اتر آئی۔ جس کا بھی یہ شخص نصیب بنے گا اس کی زندگی بن جائے گی۔ اس نے بے اختیار نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سوچا اور فوراً سے اپنی بیٹی اسے تھما دی۔ اسے لے کر کیفیٹیریا میں ٹہل رہا تھا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ باہر ہی کھانا کھاتے تھے۔ حیا نے 2-3 لقمے ہی لیے اور پھر بیٹی کے رونے پر شہباز نے اسے گود میں لے لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس سے اچانک سے حیا سے سوال کیا۔ انایا نام ہے، میں نے خود رکھا ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اس کی مسکراہٹ میں جیسے کھوس آ گیا۔ اس کی خوبصورت بادامی آنکھیں، اس پر بڑے بڑے سے ہونٹ، وہ واقعی میں قدرت کا ایک اعلیٰ شاہکار تھی۔ لیکن اس کا نصیب اتنا سیاہ ہو سکتا تھا، وہ بس یہی سوچ سکا۔ 2 سال پہلے۔ ارے شبانہ، یہ حیا نظر نہیں آ رہی، تم نے اسے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے آج خاص دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اتنی بڑی ہو گئی ہوگی نا، جب پہلے دیکھا تھا تو یہ کوئی 9-10 سال کی تھی، تو اچھی خاصی جوان ہو گئی ہوگی۔ ذرا اپنی بیٹی کو میرے سامنے تو بلاؤ۔ خالہ شبانہ آئی تھی جنہیں دیکھ کر حیا حسب معمول چھپ گئی۔ وہ انہیں بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو اسے ان کے سامنے جانا ہی پڑا تھا۔ جب اس کی امی نے اسے آواز دی تو مجبور ہو کر ان کے سامنے آئی۔ السلام علیکم خالہ، اسے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ارے انیلا، تمہاری بیٹی تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی خوبصورت بن جائے گی۔ بالکل بھی تم پڑھ لی گئی۔ یقین مانو تم میری کامران کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے سامنے اس کا رشتہ مانگتی ہوں، تم مجھے بالکل بھی انکار مت کرنا۔ حیا نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ امی، یہ خالہ شبانہ کو نہ سمجھا دے، یہ کیا ہر وقت حیا میری ہے کہ رٹ لگائے رہتی ہے؟ میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتی ہوں، اور ان کا بیٹا کامران تو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا ہے۔ میں اسے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ آپ یہ بات خالہ کو سمجھا دیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ شبانہ چلی گئی ہے اور ان کی باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں، تو اس نے باہر نکل کر اپنی امی کے سامنے آ کر کہا، میری جان، تم ان کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی۔ ویسے بھی وہ کون سا میری سگی بہن ہے جہاں تمہارا رشتہ میں طے کر دوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی حیا کو گلے لگا کر کہا تھا، پتہ نہیں جب سے ابو کا انتقال ہو گیا خالہ شبانہ کے چکر ہمارے گھروں کو کچھ زیادہ ہی لگنے شروع ہو گئے۔ آپ انہیں روک دیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قدم اٹھائے۔ آپ کوئی بہانہ کر دے، یہ کہہ دے کہ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ ہے، پھر وہ نہیں آئیں گی۔ اسے روتے ہوئے اپنی امی کو حل بتایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تب تک تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے حیا کو تسلی دی۔ اگلے دن انیلا نے حیا کے کہنے پر ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی شبانہ خالہ کو فون میں لایا اور حیا کے رشتے کی بات کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ انیلا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ رشتہ طے کرتے ہوئے؟ جبکہ میں تمہاری بہن ہوتے ہوئے تمہیں کہہ رہی تھی کہ حیا کامران کی ہے۔ بچپن سے یہی تو کہتی چلی آ رہی ہوں، تمہیں ذرا برابر خیال نہیں آیا؟ میں تو کہتی ہوں کہ رشتہ ختم کرو اور میرے کامران سے اس کا رشتہ طے کرو۔ ایسے کیسے تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر دیا؟ وہ ایسی ہی تھی، حکمرانی کرنے والی، اپنی سوچ دوسروں پر مسلط کرنے والی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک بار کیا ہوا رشتہ دوبارہ توڑا تھوڑی جاتا ہے۔ میں نے تو آپ کو اطلاع دینی تھی کہ حیا کا رشتہ خیر سے طے ہو گیا ہے اور آپ مجھ سے لڑتی جا رہی ہیں۔ انیلا نے شبانہ سے کہا تو کہنے لگی، خبردار، جو تم نے اس کی شادی کہیں اور کی، تمہارے شوہر نے ہمیں زبان دے رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جانے کے بعد تم اس بات سے پھر رہی ہو، اور حیا کو بھی تم نے اس بات کو نہیں بتایا ہوگا، ورنہ میری بچی پہلے اس رشتے کا انکار کرتی۔ میں کل ہی تمہارے گھر آ رہی ہوں اور تسلی سے بیٹھ کر بات کرتی ہوں۔ کامران میں کس چیز کی کمی ہے؟ حیا کی شادی کامران سے ہی ہوگی اور یہ بات طے ہے۔ شبانہ خالہ نے غصے میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ حیا بیٹا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہاری ماں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ شبانہ خالہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جانتی بھی ہیں میں راضی نہیں ہوں، تو پھر یہ شادی کیوں ہوگی؟ میں وہاں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔
حیا نے احتجاج کیا تو انیلا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. مت بھولو بیٹا، شبانہ خالہ ہر مہینے تمہارے ابو کے رشتے کی وجہ سے ہمارے گھر خرچے کے پیسے بھی بیچتی ہے. مانا کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں اور وہ زبان کی بھی تیز ہیں، لیکن ان کا بیٹا ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. میں بہت مجبور ہوں بیٹا، میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. اب اگر خالہ خود تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ خاندان میں انشاءاللہ اچھا انسان ہی ثابت ہوگا، گھبراؤ مت. انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو اپنی ماں کو بس دیکھ کر رہ گئی، جس کے الفاظ کل کچھ اور تھے اور آج کچھ اور تھے. وہ مجبوریوں کی بیڑیوں میں جگڑی ہوئی تھی اور حیا بھی ان بیڑیوں میں اچھی طرح لپیٹ دی گئی تھی. حیا حسین بنت حسین علی، کیا آپ کو کامران حسن بن حسن خان سے یہ رشتہ قبول ہے؟ شبانہ خالہ نے اسی دن پہنچ کر رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی. قبول ہے، اس نے کہتے نم آنکھوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو اپنا چہرہ جھکا کر رہ گئی. بیٹا بس صبر سے کام لینا، یوں سمجھو وہی تمہارا گھر ہے. خالہ شبانہ، تمہیں پتہ ہے دوسرے شہر جا کر بس گئی ہیں اور میں یہاں ہوں. تم میری فکر مت کرو، بس اپنی ازواجی زندگی کو سکون سے قائم رہنے دینا. اس کی ماں نے اسے رخصتی کے وقت یہ تاکید کی تھی اور وہ زاروں کی تار روتے کامران کے ہمراہ رخصت ہو گئی تھی. جیسے اسے کمرے میں پہنچایا گیا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہاں کامران پہلے سے موجود تھا اور سگریٹ پی کر اسے دیکھ کر مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا. اچھی لگ رہی ہو، لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس کی اس بات پر حیا نے کانپتے وجود کے ساتھ اسے دیکھا. اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. چائے میں بنا کر دوں؟ حیا نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھ لیا. ہاں تو یہاں ہمارے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے کیا جس سے میں مخاطب ہوں؟ کامران کی بات سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. اس کا استقبال تو بالکل بھی روایتی دلہنوں کی طرح نہیں ہوا تھا. اسے تو آگے ایک حکم دے دیا گیا تھا. جی میں بنا کر لاتی ہوں. کچن کس طرف ہے؟ اسے بامشکل اپنا گھونگھٹ اوپر کیا اور اپنے باہری لہنگے کو سمیٹ کر چلتی کامران سے پوچھنے لگی. اتنا بڑا گھر تھوڑی ہے کہ تمہیں کچن نہیں مل رہا. کمرے سے باہر نکلو تو سب کچھ اپنے آپ نظر آ جائے گا. وہ ایک دم سے آڑا ترچھا ہو کر پلنگ پر لیٹ گیا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا. حیا کو اس سے شدید گھن سی محسوس ہوئی. ارے بیٹا کیا ہوا؟ کچن میں کیوں آئی ہو؟ چائے بنا رہی ہو؟ ارے میری سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے. شادی کی تقریبات اتنی تھی کہ تھک گئی ہوں. ایک کام کرو، اگر چائے بنا ہی رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا دو. شبانہ خالہ نے اسے کچن میں دیکھا تو اپنے لیے بھی چائے بنانے کا کہہ دیا. یا اللہ، یہ کیسا استقبال ہے؟ امی آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن اب میری زندگی برباد ہو گئی ہے. وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے چائے بنانے لگی، لیکن اس نے اپنی آواز دھیمی ہی رکھی تھی. ٹرے میں کپ رکھنے کے بعد وہ جیسے ہی کامران کے سامنے چائے پیش کرنے لگی تو کامران نے گھونٹ بھرا اور اگلی لمحے چائے کا کپ اس کے قدموں تلے آ گیا. یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ تمہیں یہی سکھایا نیلا آنٹی نے؟ ایسے چائے بناتے ہیں؟ ہاں، میں تمہیں چائے بنانا سکھاتا ہوں. کامران کی بات سن کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار دیا اور اسے گھسیٹ کر لے جاتا اسے باہری لہنگے سمیت کچن میں جا کر کھڑا کر دیا. یہ دیکھو، ایسے بناتے ہیں چائے. اسے کڑاہی سے تیزی سے جگڑ کر چائے بنانا سکھاتا رہا اور حیا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہتے رہے. وہ خوبصورت سی دھان پان سی لڑکی ان جاہلوں میں بری طرح سے پھنس گئی تھی. جاؤ، یہ چائے لے کر میری ماں کو دے کر آؤ، اور ہاں، ان سے پوچھ لینا کہ ان کے پاؤں دبا دینا. انہیں ویسے بھی رات کو پاؤں دبائے بغیر نیند نہیں آتی ہے. میں سونے جا رہا ہوں، تمہیں اگر نیند آ جائے تو وہی سو جانا. حیا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. اپنے شوہر کامران کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنی ماں کے پاس بھاگ جائے اور پھر کبھی پلٹ کر یہاں نہ آئے. اس کی زندگی صحیح معنوں میں برباد ہو کر رہ گئی تھی. اگلی صبح دیر تک اپنی ساس کے پاؤں دبانے کی وجہ سے وہ دیر سے ہی اٹھی تھی اور جیسے ہی ہڑبڑا کر دیکھا تو کامران کمرے میں ہی نہیں تھا. اسے فوراً سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور باہر آئی تو یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ وہ دونوں ہی ناشتہ کر رہے تھے. السلام علیکم. اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے بات چیت کی. وعلیکم السلام. دلہن، ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں ہیں. اصولی طور پر تمہیں ہم دونوں سے پہلے اٹھنا چاہیے تھا.
लेकिन चूंकि पहला दिन है इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा हो तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शबाना खाला ने बहें चढ़ाकर उससे कहा था। उन्हीं रात को देर से सोती हूँ आंटी, आपके पाँव दबा रही थी ना इसलिए आंख देर से लगी। उसने इंतहाई बड़े बुरे दिल के साथ कह ही दिया। क्या मेरी माँ के सामने जुबान चला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके सामने जुबान चलाने की? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली तुम और तुम्हारी माँ, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? कामरान ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया और अपने गाल पर वो लाल निशान लेकर वो रोते हुए उसे देखने लगी। कामरान, क्या करते हो? इधर आओ बेटा, इधर आओ, बैठो। छोड़ो इसको, ये तो है ही गुस्से का तेज। तुम्हें ही बर्दाश्त करना है बेटा, मर्द तो मारते ही हैं, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब रोना धोना बंद करो, नाश्ता करो। हया का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। ये कैसी औरत थी, ये कैसा मर्द था, ये दोनों मिलकर से पागल करने वाले थे। नाश्ते के बर्तन समेटने के बाद आज तुम दाल बना लेना, और याद रखो दाल में नमक मिर्च कम ही रखना, अगर तेज हो गया तो कामरान बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। शबाना खाला ने अपने कमरे में जाने से पहले उसे हुक्म सादर किया और उसके हलक में नवाला ही फंस गया। ये कैसी दुल्हन थी, या निकाह करने वाले ले जाने वाली एक मुलाजमा थी जिस पर हुक्म जारी किए जा रहे थे। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ क्या हो रहा है। ये लोग मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। ना मुझे मुंह दिखाई का तोहफा मिला, ना कामरान ने मुझसे कोई बात की, बल्कि अपनी माँ की खिदमत के लिए भेज दिया। मैं क्या करूं? मैं यहाँ रहने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। ये कैसे लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है। हया ने आहिस्ता आवाज में बात का इत्मीनान करने के बाद कि वो दोनों सो गए हैं, अपनी अम्मी से फोन पर किचन में खड़े होकर वो कहने लगी। लेकिन वो ये नहीं जान सकी थी कि कामरान हर वक्त उसकी जासूसी के लिए मौजूद रहता है। किससे बात कर रही हो? और क्या मेरी माँ और मेरी शिकायत लगा रही हो? तुम्हारी माँ भी कुछ कम नहीं, तुम्हें अब हर चीज की आदत डालनी है। खबरदार जो आइंदा कभी तुमने फोन पर अपनी माँ से गुफ्तगू करने की कोशिश की। कामरान ने आगे बढ़कर शादी के दूसरे दिन उसे फोन लेकर दीवार पर मारकर तोड़ डाला। फोन टुकड़े टुकड़े हो गया था। आपने क्या कर दिया? ये मेरा महंगा फोन था, अम्मी ने मुझे तोहफे में दिया था ताकि मैं उनसे राब्ता कर सकूं। हया इस बार खामोश नहीं रह सकी। वो इस जुल्म पर खामोश रहने वाली लड़की नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? उसने आगे बढ़कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर से झंझोड़ा के वो पीछे जाकर गिर गई। उसका हाथ जलते हुए चूल्हे पर लगा और बुरी तरह से जल गया। उसकी चीखें बुलंद हुई तो शबाना खाला दौड़ती हुई अंदर आई। क्या हो रहा है तुम दोनों को? ये क्या शोर मचा रखा है? हया, तुम्हें एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हुआ, और ये क्या अपने हाथ को जला लिया? खाना बनाने की तमीज नहीं है क्या? पहली बार बना रही हो? अनीला ने भी क्या सिखाकर तुम्हें भेजा है? वो बुड़बुड़ाती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई और हया ने चूल्हा बंद कर दे अपने कमरे का रुख किया, क्योंकि उसके हाथ में शदीद जलन हो रही थी। पूरा दिन वो खामोश रही, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया। किसी ने उसे बुलाकर खाना पेश भी नहीं किया, ना ही उससे कुछ पूछा। उसकी जिंदगी तो कैसे एक ही डिगर पर आकर रुक गई थी। ना वो पीछे मुड़कर देख सकती थी और ना ही वो आगे बढ़ सकती थी। अरे मेरी जान, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। नहीं नहीं, इसे तो मैंने छुआ तक नहीं था, इसे तो मेरी औकात में रखा हुआ है। तुम ही मेरी जान, तुमसे अपनी प्यास बुझाता हूँ। वो फोन से किसी से इंतहाई घटिया गुफ्तगू कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसका दिल एकदम से डूब कर उभरा। ये कैसा शख्स उसके नसीब में लिखा जा चुका था। क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है? उससे वो घटिया गुफ्तगू बंद की और उससे पूछने लगा। आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो हया ने झटके से उसका हाथ दूर किया। आप किससे बात कर रहे थे? उसका सवाल सुनकर वो घटिया हंसी हंसने लगा। वो तो सिर्फ दिल लगी है, तुम ही मेरे दिल की असल मालकिन हो। उन्हें तो बस यूं ही दिल बहलाने के लिए गुफ्तगू करता हूँ, दिल पर राज तो तुम ही करती हो। ये कहते वो आगे बढ़ा और इंतहाई बेरहम अंदाज में उसे दबोच कर अपने करीब करने लगा। वो इससे अपना हक वसूल करना चाहता था। शादी को एक हफ्ता होने वाला था और इस एक हफ्ते के बाद उसे होश आया था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं इन तमाम चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन होश में वो कहाँ था? ऐसा लग रहा था जैसे वो नशा भी करता है, और इसी नशे की हालत में उसने हया के साथ अपना अज़वाजी ताल्लुक कायम किया था। या अल्लाह, ये मेरी कैसी किस्मत है। मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किससे शिकायत करूं? उस रात वो फोन के आंसू रोई थी।
یہ شادی کا تیسرا ہفتہ تھا جب اس نے کامران سے کہا کہ اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ تمہاری ماں کے گھر شہر جانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، تو گھر دور ہے، اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو دے دو، میں ٹکٹ کروا کر آتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حیا خوش ہو گئی اور اپنی پاس سلامی کے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر کامران کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اگلے دن اس نے کامران سے ٹکٹ کے بارے میں دریافت کیا تو پتا چلا وہ پیسے اس سے خرچ ہو گئے ہیں۔ اصل میں مجھے امی کی دوائیاں لینی تھی تو میرے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، اس لیے تمہارا ٹکٹ نہیں نکلوا سکا۔ اس پیسوں سے دوائی خریدنی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میری ماں تمہاری بھی تو ماں ہے نا، تمہارا اتنا خیال کرتی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حیا کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ کیسا کمظرف شخص تھا جس کی زندگی میں لکھا جا چکا تھا۔ شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے اور ابھی تک تمہاری اولاد نہیں ہوئی۔ وہ میکے سے واپس آئی تھی تو اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسی صدمے کے زیر اثر وہ چپ چپ تھی کہ اچانک سے شبانہ خالہ نے اس پر ایک بم سا پھوڑا۔ اللہ کا جب حکم ہوگا ہو جائے گا۔ وہ حد درجہ دل برداشتہ تھی، اسے واپس جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا، لیکن شبانہ خانہ کے فون کی وجہ سے اسے دوبارہ سے آنا پڑا تھا۔ یہ کیسا جواب ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، انسان کی بھی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ تم گولیاں کھاتی ہو تب بھی تمہارا بچہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کامران کی موجودگی میں ہی اس کے سامنے زہر آلود باتیں کی تو حیا کا دل جیسے خون کے آنسو رو پڑا اور اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ سب کیسی باتیں کر رہی ہوں میں، بولا کیوں گولیاں کھاؤں گی، اسے شبانہ خالہ سے تیز آواز میں کہا تو کامران اسے آگے بڑھ کر مارنے کے لیے دوڑا۔ خبردار جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، سمجھتے کیا ہیں سب دونوں خود کو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتے ساتھ وہ اپنے کمرے میں گئی تو کامران اور شبانہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پہلی بار اس نے انہیں منہ توڑ جواب دیا تھا، دیکھ لو تمہاری بیوی اب ہاتھوں سے نکل کر ہمیں جواب دینے لگی ہے، اب تم ہی اسے سنبھالو۔ ویسے بھی اب میں نے تمہاری شادی کر کے تمہارا فرض پورا کر دیا ہے، میں اب جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے پاس امریکہ، وہیں رہوں گی، تم جانو اور تمہاری بیوی جانے، اولاد ہو تو ہو نہ ہو، میرا کیا جاتا ہے۔ شبانہ خالہ نے اسی رات اپنی پیکنگ کر لی اور اپنی بیٹی کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ شکر ہے ایک آفت تو ٹلی۔ حیا نے شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کامران شبانہ خالہ سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ اسے کبھی سکون کی زندگی نہیں جینے دے گا۔ وہ تھک ہار کر رات کو کمرے میں واپس آئی اور سونے کے لیے لیٹی تو کامران اس کے پاس آیا۔ شادی کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا اور اسے 1 سال میں حیا کو کبھی بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ سچ بتاؤ کہ تم گولیاں تو نہیں کھاتی؟ اس کی آنکھوں میں خون ٹپک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ آج وہ سارے حساب برابر کرنے والا ہے۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تم پر شک ہوتا ہے، تم اتنی سیدھی تو وہ نہیں جتنی دکھائی دیتی۔ میں اچھی طرح تم جیسی عورتوں کی ساری چالوں کو جانتا۔ وہ بات پہ بات یہی بات کرتا تھا، شکی مزاج شخص تھا۔ حیا کو بالکل بھی دل نہیں تھا کہ اس سے بحث کرے، چنانچہ وہ اٹھ کر جیسے ہی جانے لگی اسے زور کا چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ مجھے تو لگتا ہے خوشخبری ہے، ورنہ تم اس طرح گرتی نہیں ہو۔ اور ہاں یاد رکھو، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹیوں سے مجھے سخت نفرت ہے، آئی سمجھ؟ وجہ اس کی کہ وہ حیا کو گلے لگا کر مبارکباد دیتا اور اپنے رویے کو درست کرتا اس نے اگلی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ بھلا یہ میرے اختیار میں کیسے ہے؟ وہ ایک دم سے شرشر ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے بیٹی نہیں چاہیے، ورنہ اسی وقت میں طلاق دے دوں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے طلاق کی دھمکی دی تھی اور حیا نہیں جانتی تھی کہ اب یہ روز کا معمول بن جائے گا، وہ روز ہی اسے طلاق کی دھمکی دے گا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اپنا کام سر انجام دینے لگی کہ اس دوران کامران کے فون پر حیا کے پڑوسن کی کال آئی۔ ہاں ہلا حیا، تم کہاں ہو؟ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے ہی بیٹھ کر وہ زار و کتار رونے لگی۔ کامران نے جب اسے دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اپنی نحوست یہاں نہ پھیلاؤ، میرے بچے پر اثر پڑے گا، چپ ہو جاؤ ورنہ تمہیں ایک لگاتا ہوں۔ یہ بات سن کر حیا پر ساتوں آسمان گر پڑے۔ کامران نے درندگی ہر ظلم کی حد کر دی تھی۔ منحوس عورت، جب دیکھو رونا لگائے رکھتی ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے سکون میسر نہیں ہے، نہ جانے کیا چاہتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے حیا کو دھکا دیا تو وہ گر پڑی، لیکن اس پر اس کے کسی ظلم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلے، میں ان کے جنازے میں تو شرکت کر لوں،
उसने कामरान के सामने हाथ जोड़े तो उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। तुम्हारी माँ के कबर पाँव में लटक रहे थे, अब अगर वो चली गई है तो उसमें रो क्यों रही हो? उम्र देखी थी, चली गई, रोने से क्या मिलेगा? चुप कर जा, मेरा भी दिमाग खराब ना कर। कामरान ने जुल्म सितम की इंतहा पार कर दी। या अल्लाह, ये एक ऐसा शख्स है, तूने इसे मेरी जिंदगी में क्यों लिखा? इसने मेरी माँ के जनाजे में शिरकत ना करने दी। क्या अल्लाह तू मेरा इससे पीछा छुड़ा दे। उस रात वो बहुत रोई थी और गिड़गिड़ा कर अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने के साथ साथ अल्लाह से उस शख्स से नहायत नजात की दुआ भी की थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी दुआ अर्शे इलाही पर कबूल हो गई है और वो बहुत जल्द उस शख्स से छुटकारा हासिल कर लेगी। लेकिन कैसे? ये एक बहुत बड़ा मुआमा था। मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। हया की तबीयत अचानक खराब हुई तो उसे अस्पताल ले गया और बेचैनी से वो इंतजार करने लगा। डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी नहीं, बेटा है। मेरा बेटा दीजिए, मुझे बेटी नहीं होगी, किसी और की होगी। आपके स्टाफ से गलती हो गई होगी। कामरान ने यहाँ भी शोर मचाना शुरू कर दिया तो हया ने बेख्तियार अपने पहलू में लेटी नन्ही सी पड़ी को देखा जिसकी किस्मत फूट पड़ी थी और वो कामरान जैसे बदबख्त इंसान के घर में पैदा हो गई थी। हम झूठ नहीं बोल रहे, जाकर अपनी बीवी से मिल लीजिए, बेटी ही पैदा हुई है। नर्स ने कहकर उसे अंदर जाने की इजाजत दी थी। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? नर्स क्या कह रही है? तुमने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बेटी पैदा करके मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, आई समझ? तुम्हें अब घर में खुद ही आ जाना अपनी मनहूस बेटी को लेकर। उसे अस्पताल में सबके सामने से ये जुमला कहा तो हया ने उसी वक्त शिद्दत से अपने रब से दुआ मांगी कि वो और उसकी बेटी उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि अब उसे जाने की कोई तमन्ना नहीं थी। ये कैसा शौहर है तुम्हारा? तुम इसके साथ कैसे रह रही हो? तब कितने साल हुए हैं शादी को? पास में मौजूद एक औरत ने, जिसने तीसरी बेटी को जन्म दिया था और तब भी उसका शौहर खुश था, उससे पूछा तो वो जारो के तार रो पड़ी। 2 साल से इस जालिम शख्स को बर्दाश्त कर रही हूँ, न जाने कब मेरी इससे गला खलासी होगी। तालीम याफ्ता हूँ लेकिन बेइंतहा शकी मिजाज है ये। मैं अब इसे सह सह कर थक चुकी हूँ। वो नाजुक सी खूबसूरत सी धान पान सी लड़की जिसे उस शख्स के जुल्म ने इस हालत में पहुंचा दिया था, अपनी दास्तान सुना रही थी और साथ साथ फिर रोती चली जा रही थी। वो बहुत मजबूर थी। तुम्हें मैंने बेटा पैदा करने को कहा था और तुमने मुझे बेटी पैदा कर दी। अब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे 1 टके का खर्चा नहीं उठाऊंगा। अपनी बेटी को खुद ही संभालो। ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, मुझसे सिर्फ बेटा ही पैदा हो सकता था और मैं तुम दोनों का 1 टके का खर्च नहीं उठाऊंगा। उसे जैसे ही कदम घर में रखा तो कामरान ने उसे देखकर जहर उगलना शुरू कर दिया। क्यों? ये तुम्हारी ही बेटी है, मैं कोई बाजार से उठाकर नहीं लाई हूँ, आई समझ? तुम्हें तो समझते क्या हो तुम खुद को? हया ने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया तो कामरान की आंखों में लहू उतर आया। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की? तुम्हें ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। उसने आगे बढ़कर हया का गला दबाने की कोशिश की तो हया ने भी उसके हाथ पर बुरी तरह से काटा। वो बिलबिलाकर पीछे हुआ। अभी मैं पुलिस को जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ, वो तुम्हें हवालात में बंद करेंगे, तब तुम्हें अकल आएगी। उसने अपनी बेटी को उठाया और जैसे ही घर से बाहर जाने लगी तो कामरान ने उसे पकड़ लिया। होश करो, क्या कर रही हो? अगर तुमने ऐसा कुछ किया या ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने उसे तलाक की धमकी दी और तीसरी बार दी थी। अब हया की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। दो तुम मुझे तलाक। तुम समझते क्या हो खुद को कि मैं तुमसे डरती हूँ? अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी जमीन भी बहुत वसी है। मेरा और मेरी बेटी का कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तुम्हारे जैसे बाप से तो बेहतर है कि यतीम ही पले। हया की बात सुनकर कामरान ने एकदम उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गया। सच, हया शेरनी बन गई थी और अपनी बेटी की पैदाइश ने उसे बहुत ज्यादा मजबूती अदा की थी। मैं नौकरी करूंगी और मैं ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर ये कदम उठाया था क्योंकि पूरे 3 महीने तक कामरान ने उसे उसके और उसकी बेटी के खर्चे के लिए बहुत तरसाया था और यहाँ तक कि ये इंतहाई कदम उठा लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मर्दों में जाकर काम करोगी? पागल तो नहीं हो गई? वो नाश्ते की मेज पर कामरान ने हत्थे से उखड़ते उसे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम मुझे खर्चा नहीं दोगे तो क्या मैं अपनी बेटी को भूखा मारूंगी? मैं नौकरी करूंगी और मैं नौकरी करने के लिए कल से ज्वाइन कर रही हूँ। बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। वैसे भी तुमने तो कह दिया ना
کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بس پھر بات ختم۔ حیا نے اپنا فیصلہ سنایا تو کامران بے چتاب کھانے لگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے آفس جاتی ہو، تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو میرا نام بھی کامران نہیں۔ اس نے حیا کو دھمکی دی تو حیا زور زور سے مسکرانے لگی۔ اب تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بہت ظلم برداشت کر لیا میں نے تمہارا۔ 2 سال تک خاموش رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھی رہوں گی۔ اسے زوردار آواز میں گلاس میز پر پٹکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کامران اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انسا، میرے روم میں ذرا مس حیا کو بھیجے، مجھے ان سے ایک رپورٹ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ غلطی کی ہے اور وہ غلطی سدھارنی ہے۔ شاید مینیجر کی نظر سے وہ غلطی نہیں گزری، تم ذرا جلدی سے انہیں بھیجو میرے کمرے میں۔ اس نے فوراً سے انسا کو فون ملایا اور کہنے لگا، سر آج مس حیا تو نہیں آئی، لیو پر ہے۔ شہباز کو اس نے اطلاع دی تو وہ حیران ہوا، لیو پر ہے؟ کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ جی سر، انہوں نے صبح ہی مجھے فون کیا تھا کیونکہ بیٹی اسپتال میں داخل ہے ان کی، اور اسی وجہ سے وہ آفس نہیں آ پائی۔ انہوں نے صبح ہی مجھے بتا دیا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ اس نے شہباز کو اطلاع پہنچائی تو فوراً سے اسے پوچھنے لگا، کون سے اسپتال ہے ان کی بیٹی؟ مجھے پتا کروا دیں، میں بھی کل تو میری ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ نہ جانے کیوں حیا اور اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو جاتا تھا۔ اوکے سر، میں آپ کو پتا کر کے بتاتی ہوں۔ جی سر، وہ سٹی ہسپتال میں آئی سی یو وارڈ میں ہے، شاید اسے نمونیا کا اٹیک ہوا ہے۔ انسا نے جیسے ہی شہباز کو خبر پہنچائی تو وہ ایک دم سے بے چین ہو گیا اور اپنا کام چھوڑ کر گاڑی میں سوار ہو کر سٹی ہسپتال پہنچ گیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ عنایہ کامران کون سی فلور پر ایڈمٹ ہے؟ اس نے کاؤنٹر سے پوچھا تو کاؤنٹر والی نے اسے ساری معلومات دی۔ وہ تیسرے فلور پر پہنچا تو اسے کونے میں حیا نظر آ گئی جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ دور سے ہی اس کی سوجن کو دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مس حیا، یہاں ہے؟ اور آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ مجھے انسا نے بتایا تھا تو میں فوراً سے یہاں چلا آیا۔ کیا ہوا اسے؟ اس نے حیا کے سر پر پہنچ کر اس سے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شہباز ایسے اس کے سامنے روبرو کھڑا ہوگا اور اس سے سوال کر رہا ہوگا۔ سر، آپ نے خواہ تکلیف دی، وہ بہت بیمار ہیں، آئی سی یو میں فی الحال رکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اسپتال لے جائیں، وینٹیلیٹر یہاں نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر شہباز کو بتایا، پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ رات سے اپنی بیٹی کی خراب طبیعت دیکھ رہی تھی اور کامران سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے اسپتال لے جانا ہوگا، لیکن وہ منہ لپیٹ کر اس کی جانب سے پڑا ہوا تھا اور آخر میں کہا تو صرف اتنا کہ تمہاری بیٹی ہے، تم جانا اور تمہاری بیٹی جانے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ اسپتال لے آئی تھی اور اپنی ساری بچت اس پر لگا دی تھی، لیکن اب اسپتال والے کہہ رہے تھے کہ اسے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہوگا۔ کیا پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ کیوں رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، شہباز نے اچانک سے کہا تو وہ روتے روتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کتنا بل پے کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں، انسانیت کے ناطے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں، اپنے ورکر کا خیال رکھنا تو میری کمپنی کا موٹو ہے۔ اس نے اس سے ساری معلومات لی اور کاؤنٹر پر جا کر بل پے کر دیا۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ اس وقت صبح کے 10 بج رہے ہیں اور آپ ساری رات یہیں بیٹھی رہی ہیں۔ اس کے پاس پہنچا اور دوبارہ سے اس سے پوچھنے لگا۔ حیا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ اور چند بسکٹ پکڑے نظر آ گیا۔ یہ لیں، آپ ناشتہ کریں اور ایزی ہو جائے، علاج شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ جلدی بہتری ہو جائے گی۔ کتنے دنوں سے بیمار تھی آپ کی بیٹی؟ اس نے اس کے برابر میں بیٹھتے اسے چائے کا کپ اور بسکٹ پکڑایا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے ناشتہ شروع کیا اور بس اسی نقطے پر غور کر ہی رہی تھی کہ شہباز اس کے لیے کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم میری ناک کے نیچے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مرد کے ساتھ بیٹھ کر تم ناشتہ کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی بیمار ہے اور تمہیں یہ سب کچھ سوچ رہا ہے۔ اب اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا تھا کہ کامران نہ جانے کہاں سے اسپتال میں نمودار ہوا اور اس کے سر پر آ کر زور زور سے چلانے لگا۔ کیا ہو گیا کامران؟ یہاں میرا تماشا مت بنائے، میرے باس ہیں، عنایہ کو دیکھنے آئے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کامران کو ایک جانب لے جا کر وضاحت دی تو کامران نے غسیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، وہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔
बच्चे की बीमारी के बहाने तुम यहाँ अपने बॉस के साथ रंगरलियां मना रही हो? तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आ रही? कामरान ने ऊंची आवाज में कहा तो शहबाज के चेहरे पर गुस्से के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगे। उसकी मुट्ठियां भींच गई और उसका दिल चाहा कि उस शख्स का काम यही तमाम कर दे, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। मैं इनका बॉस हूँ और आपकी बेटी अनाया की बीमारी का सुना तो यहाँ देखने चला आया। और सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, हमारे ऑफिस में भी है। अगर आपको कोई बीमार होता है तो मैं बजात खुद उसकी आदत के लिए जाता हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ख्वामखा तमाशा मत बनाए। उसे बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना उसका तो दिल चाह रहा था कि वो कामरान के मुंह पर एक गूंसा दे मारे ताकि वो ये बकवास ही बंद कर दे। तो मैं तुम्हें घर चलकर बताता, तलाक दूंगा तुम्हें। फिरती रहना सड़कों पर अपनी बेटी को लेकर, तब तुम्हें पता चलेगा कि वफादारी क्या होती है। उसने हया से कहा तो हया उसे देख कर रह गई। वो बेवफा शख्स जो सारी सारी रात दूसरी औरत से उसे फोन पर लगा रहता था, उसे वफादारी का दर्स दे रहा था। खुदा के लिए सर आप यहाँ से चले जाए, वरना ये शख्स यहाँ भी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा और मुझे सबके सामने रुस्वा कर देगा। हया ने रोते हुए शहबाज के सामने हाथ जोड़े तो शहबाज के दिल को जैसे एक धचका सा लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि हया उसके सामने यूं हाथ जोड़कर उससे यहाँ से चले जाने का कहेगी। आप क्यों डरती हैं इस शख्स से? इस शख्स ने हमेशा आपको दिया दबा के रखा है और अभी भी आपको तलाक की धमकी दे रहा है। आप क्यों इसके बहकावे में आ रही हैं? अगर ये देता है तो दे दे तलाक, क्या हो जाएगा इससे? आप वैसे भी इतनी टैलेंटेड हैं, आप अपनी बच्ची को खुद अकेले पाल सकती हैं। उसे कामरान के सामने हया से कहा तो कामरान आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़कर झिंझोड़ने लगा। तुम होते कौन हो मेरी बीवी को वरगलाने वाले? हाँ, तुम दोनों का ताल्लुक क्या है, जरा मुझे भी तो पता चले। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो? क्या वजह है कि ये दौड़ दौड़ कर ऑफिस जाती है और बच्चे का ध्यान नहीं रख सकी और वो इस हाल में पहुंच गई? अब क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो कि मेरी नाक के नीचे ही खेल खेलोगे और मैं चुप रहूंगा? उसे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा तो वहां हुजूम जमा हो गया। शहबाज अपनी नेक नामी इस तरह मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकता था। क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम एक जालिम शख्स हो और तुमने अपनी बच्ची को इस हाल में पहुंचाया। क्या वो 2 दिन से तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि बच्ची की दवाई लेकर नहीं लेने के लिए चलते हैं? और तुम उसे क्या कहते हो कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है? अब देखो इस हाल में पहुंचा दिया। अब भी तुम धमकी दे रहे हो कि तलाक दोगे, तो दे दो तलाक। कब तक वो तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी? शहबाज का बस नहीं चल रहा था कि वो कामरान का सर तन से जुदा कर दे। इस कदर से वो जहर लग रहा था। मैं क्यों दूंगा इसे तलाक? मैं इसे अपने निकाह में ही रखूंगा और इसी तरह टॉर्चर करता रहूंगा। ये इसी लायक है क्योंकि ये बद किरदार है, बद चलन है, आवारा है, मर्दों से मरासिम रखती है। और यहाँ पर हया की बस हो गई थी। वो अपने मजीद बारे में ये सब सुन नहीं सकती थी। वो सहकर थक गई थी और अब वो मजीद कामरान के मुंह से अपने किरदार के हवाले से इस कदर घटिया बात नहीं सुन सकती थी। बस बिल्कुल चुप। अगर इससे आगे एक लफ्ज और भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हया में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई थी। उसने आगे बढ़कर कामरान के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मारा और उंगली उठाकर आंखों में बेपनाह आंसू लिए उसे वार्निंग दी। तुमने मुझे मारा? मुझ पर हाथ उठाया, वो भी सबके सामने? मैं तुम जैसी खुदसर और सर पर चढ़कर नाचने वाली औरत अपनी जिंदगी में मजीद नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसे हया को सबके सामने खड़े खड़े तलाक दे दी तो शहबाज ने एक सुकून का सांस खारिज किया। हया 2 कदम पीछे हटी और खाली खाली निगाहों से कामरान की जानिब देखने लगी। खुद को संभाले मिस हया, इनके गम में रोने से तो बेहतर है कि आप शुक्राने के नफल अदा करें। शहबाज ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो मुड़कर उसे देखने लगी। इसने मुझे बेघर कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ रहूंगी? वो बीमार है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ का घर है लेकिन वो दूसरे शहर में है, उसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकूं। वो जियानी अंदाज में टूट टूट कर बातें करने लगी। उसकी किसी बात पर उसका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। आप क्यों फिक्र करती है? मैं बीजान से कहूंगा तो आपको सारे मसले हल कर देंगे। एक बार आपकी बेटी ठीक हो जाए उसके बाद आप मेरे घर पर भी रह सकती हैं। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो वहीं बैठकर आंसू बहाने लगी। उसकी आंखों से लातादाद आंसू निकल कर उसके गालों को भिगो रहे थे और वो बस आंखों से कभी खुद को तो कभी शीशे के उस पार मौजूद अपनी बेटी के नन्हे वजूद को देखती।
جو نہ جانے کتنی تکلیفیں سہ رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ مسلسل 3 دن سے اس کے پاس آتا رہا اور اسے تسلی دیتا رہا، یہاں تک کہ اسپتال کے 3 دن کے معاملات بھی اس نے خود دیکھ لیے۔ حیا تو بس اداسی کی مورت بنی بیٹھی وہیں ایک جگہ رہتی۔ شہباز نے باپ نہ ہوتے ہوئے بھی عنایہ کے معاملے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کامران نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ میرے گھر چلیں، وہاں کچھ دن رہ لیں، اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ اس نے حیا سے کہا تو حیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس کی بیٹی ابھی اسپتال سے ڈسچارج بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت شہباز کے گھر میں موجود تھی اور کچن میں کھڑی ہو کر اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ شہباز کا گھر بہت بڑا تھا اور ہر قسم کی سہولت سے بھی آراستہ تھا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ پورے 2 دن بعد اسے نظر آیا تو جیسے اس کی آنکھوں کو قرار ملا۔ 2 دن سے وہ کسی ٹور پر گیا ہوا تھا اور آتے ساتھ ہی سب سے پہلے آ کر اس نے حیا سے سوال کیا، نہیں مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں جلد از جلد کرائے کے گھر کا انتظام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں وہاں رہ سکوں، اور وہ مسلسل آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے، اگر آپ میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لیتے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو حیا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی بیٹی کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلانے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں اسے وہ پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے، حیا نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میں آپ کی مدد کیوں کر رہا ہوں، لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ 2 دن سے آپ کو نہ دیکھا، ٹور پر بزی رہا تو مجھے اچانک اس کا جواب ملا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جواب کیا ہے؟ اس سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خود اس کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، کیا جواب ہے؟ حیا نے بے اختیار بے قراری سے اسے دیکھ کر پوچھ لیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، اپنی دلہن بنا کر۔ میں آپ کی بیٹی کا باپ بن کر بھی رہنا چاہتا ہوں تاکہ اسے کبھی زندگی میں اس بات کی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے بہت زیادہ ہمت جمع کر کے کہہ رہا ہوں۔ کافی دنوں تک یہی سوچتا رہا، بالآخر اس فیصلے پر پہنچا۔ اب آپ اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گی کیا؟ آپ اپنے وجود سے میرے گھر کو زینت بخشیں گی؟ اس کی بات سن کر حیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اس کی دعا تھا اور یہ دعا یوں قبول ہوگی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں بھی دیکھ کر آتی ہوں۔ حیا رو رہی ہوگی۔ اسے فوراً سے اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کے راستے میں آ گیا۔ میں آپ سے جواب لیے بغیر آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ خدا کے لیے اپنا جواب دے جس کے ذریعے میرا دل سکون پائے، ورنہ میرا دل بے چین ہو جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ شہباز نے بیچارگی کے انداز میں سے کہا، تو ایک لمحے کے لیے جم سی گئی۔ میں بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی ہوں۔ حیا نے پلکوں کی بار اٹھا کر اس کی نظروں میں دیکھا اور اسے جواب دیا۔ شہباز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آج ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں۔ میں محبت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب پہلی بار تمہیں اپنے آفس میں بڑی سی چادر میں بچی کے ساتھ دیکھا تو نہ جانے کیوں تو میرے دل میں اترتی چلی گئی اور میری ہر کوشش تمہارے لیے ہونے لگی۔ میں اس کی وجہ ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس کی وجہ محبت ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچ لا رہی ہے۔ لیکن اب میں تمہیں مستقل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری زندگی کو ایک عذاب سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ آپ جیسے شخص کا ساتھ ہونا تو بہت خوش نصیبی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں یوں رنگ لائیں گی اور آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ حیا نے سر جھکا کر اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر کہا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں موجود محبت کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے وہ گھبرا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، اور شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تم نے واقعی میرے بےقرار دل کو قرار پہنچایا ہے، اس نے آگے بڑھ کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ اب ہاتھ تو چھوڑے میرا، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ حیا نے شرارت سے کہا تو مسکرا کر اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر اور زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی وہ تمام خوشیاں لوٹاؤں گا جو کامران نے تم سے چھین لی تھی اور تم سے بدترین سلوک کیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو حسین خوابوں سے بھر دوں گا اور تمہاری بیٹی کو باپ کا پیار ضرور ملے گا، بلکہ وہ اب ہماری بیٹی ہے۔ تمہاری عدت ختم ہوتی ہی میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ تم سے دور نہیں رہا جاتا۔
ایک لمحے کے لیے تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا ہی اندھیری ہو گئی ہے۔ شہباز نے وہیں اس کے برابر میں کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو حیا مسکرا دی۔ مجھے بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ جیسا خوبصورت شخص میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کی دی ہوئی ہمت نے مجھے کامران سے طلاق دلوائی، ورنہ وہ مجھے کبھی چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوتا، وہ صرف دھمکیاں ہی دیا کرتا تھا۔ حیا نے ایک بار پھر سے اس کا ذکر کیا تو شہباز نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو اس شخص کو اب یاد کیا، ہماری زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی میں صرف میں اور آپ ہوں گے، اور اس کے بعد ہماری بیٹی ہوگی۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کے ہاتھ پر اپنا بوسہ دیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ کامران جیسے ظالم شخص سے آزاد ہو گئی تھی، اور اللہ نے اسے انعام کے طور پر شہباز جیسا خوبصورت، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا اور ہر موقع پر ساتھ کھڑا ہونے والا شخص بخشا تھا، جس کا وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔